الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سارے یار نبی دے پیارے نے پر یار غار دے کیا
گیا کعبے نال لڑ پڑ کے اس عمر جرارت کیا کہنے تے جڑا سونے دا ذوالنورین بنیا اس عثمان پیار دے کیا کہنے تے جنوں نبی اپنا رہبر آکھے اس حیدر قرار دے کیا کہنے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے خاص درود و سلام امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اللہ والا واسطے حضرات محترم اے جڑا محرم الحرام کا مہینہ گزرے اس مہینے اندر کچھ طبقات نے کچھ طبقے دے لوگاں نے نبی علیہ السلام دی بڑی پیاری جماعت نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے غلام اور منن والے اور ان کے وچوں بہترین امت اور نبی علیہ السلام دے پیروکاراں وچوں بہترین پیروکار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت شان اور انہاں دی ذات دے بڑیاں چیزاں سنیاں گئیاں انہاں نے بڑا تبرہ کیتا گیا ہے انہاں نے بڑا تعلق و تشریح کا مظاہرہ بڑھایا گیا ہے حضرات ذمہ میں آج اس خطبے جمعے اندر تو آنے سامنے انشاءاللہ مطلقاً صحابہ کرام کی عظمت رکھنی چاہنا اور یہ پیغام انہاں تک پہنچانا چاہنا جنہاں صحابہ کرام نے تبرہ کیتا ہے اور جناب سیانے کہتے ہیں جانتے تو سنیے تے تو اپنے منہ تے آتی ہے صحابہ کرام دے بارے جناب کوئی زبان چلائے او دا اوتھا کاڑا ہونا ہے او دا نقصان ہونا ہے او دا امام دا ضیاء ہونا ہے صحابہ کرام پاکیزہ جماعت ہے آج بھی جنتی ہے اودو بھی جنتی ہے آج بھی جنتی کل بھی جنتی انشاءاللہ الرحمن حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان جڑی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی قرآن پاک دے 20 مقامات دے اللہ کریم نے صحابہ کرام دا عظمت کو بیان کیتا ہے اور شان کو بیان کیتا ہے اس واسطے ایک اسی دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور اللہم انا نسألوکا حقا ومن وحبا من یحبوکا اللہ اسی تیرے کو محبت کا سوال کرنے اور انہاں لوگوں کی محبت جنہاں نے تیرا محبت کی تھی یعنی کہ صحابہ کرام اسی اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دی اللہ پر محبت کا سوال حضرات زیوکار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کتنی پیاری ہستیاں نے کتنے پیارے لوگ سن نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو کائنات کے لوگوں دنیا والے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سارے میرے دعا اگر افضل ترین لوگ نے میرے صحابہ نے اس سے مسلم کی حدیث ہے اس واسطے رات آج اس جمعے اندر انشاءاللہ اسی دفاع صحابہ مقام صحابہ مراتب صحابہ بیان کرنا اور انشاءاللہ الرحمن کرتے رہنا اللہ کی رحمت نال انشاءاللہ اللہ دے قرآن اس بات کی شہادت دے دے کیڑے بھی صحابہ سنیے قرآن اپنی ایمانہ مطابقہ کیجئے میری دعا ہے اللہ کریم شمسیمان دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ایمان لانے توفیق عطا فرمائے خالق کائنات کا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون صحابہ فرمایا محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ دے رسول نے
بڑے سخت نے، کافروں کے مقابلے اندر بڑے سخت نے، رحماء بینہم تے آپس اندر بڑے رحم والے، آپس اندر بڑی محبت والے، اللہ اکبر اللہ تراہم رکعان سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور سجدیاں دے وچ بیٹھ کے اللہ دی رضا حاصل کرتے ہیں، سارا دن لکڑیاں کٹیاں کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالتے ہیں، رات پہ جاندی ہے تے صحابہ سوندے نہیں نے، آرام نہیں کرتے، پر یہ اللہ دے کرتے آگے اپنی جبی اللہ دے درتے جھکا کے اللہ نو بنا دینے، اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور مقام سنی اللہ دے قرآن دا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور میرے نبی دے قریب بیٹھن والے ہو، اور میرے نبی دے صحابہ دے جمال کر سن لو، تو اٹھا مقام اپنی جگہ، لیکن میرے نبی دی آواز تو اٹھا آواز اونچی نہ ہونے پائے، جتنی آواز اونچی ہو جائے گی میں انہیں عمال تباہ کر کے رکھ چھڑا گا۔ حضرات دی مکار جتو ایتے کبار کا نام دنوئیے، میرے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ثابت کیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہا دی آواز نا ویسے ہی اونچی سی قدرتی بلند سی، جتو یہ اتریے کائنات دے لوگوں، حضرت جناب کیس بن ثابت رضی اللہ اپنے کار اندر جناب اپنے آپنوں محم کر لیا، اپنے کار اندر روٹی رکھیا، کچھ دن گزر گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوہ کیس کہتے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہا، فرمایا محبوب وہ دے گھر بیٹھا روئی جا رہی ہے، فرمایا کیوں روئی جا رہی ہے، آخر محبوب آج تو نہیں اے اللہ دے قرآن دی عید اتری ہے کہ اللہ دے رسول تو بات کے کسی دی آواز بلند نہ ہو جائے، اس اللہ دے بندے دی آواز قدرتی بلند ہے، اس ڈال تو وہ گھر بیٹھا ہو جائے، جتنے میں نبی پاک دے سامنے بیٹھا ہوا، میری آواز بلند نہ ہو جائے تے میری آواز تباہ نہ ہو جائے، اس ڈال تو بیٹھے ہوئے نے، اللہ اکبر، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ میرے صحابی نو، بلاؤ میرے کیس صحابی نو، حضرت کیس نو بلندہ کیا تے رو رہے نے، آقا فرماتے نے اللہ دے بندے تیرے بارے آیت نہیں آئی، یہ آیت مدلکل ایماندار واسطے آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھ گئے، اونچی آواز انکار نہیں کرنی، نبی پاک دا احترام ملو دے خطر رکھنا ہے، تو کیوں پریشان ہوندہ پہ آئے، اے مقام صحابہ کرام دا، اے عظمت صحابہ کرام دی، اقلیت دی سنی حضرات دی مقام صحیح مسلم دے اندر آندہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دوڑنے وچوں کوئی بندہ پوری دنیا وچوں کوئی بندہ اورد پہاڑ دے برابر رسول میرے رستے دے اندر خرج کر دے وے تے میرے ایک صحابی دا 500 گرام اللہ دے رسول جناب خرچہ کرنا صدقہ کرنا اورد پہاڑ دے جناب اورد پہاڑ دے جناب تو آٹا اورد پہاڑ دے برابر صدقہ 500 گرام دے صدقے جو نہیں پہنچ سکتا، اس صحابی کی عظمت ہے، اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور سننا صحیح مسلم دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں، اے میرے زمانے دے لوگ، یعنی کہ صحابہ کرام یہ بہترین لوگ نے، افضل لوگ نے، میرے تو بعد بہترین زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اگلی حدیث سنیے، حاکم دے اندر حدیث آتی ہے، جنگل دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں، اے میرے مہاجرین صحابہ نے اتنا تو اللہ فرشتیاں تو افضل نے، نورانی ملائکہ تو افضل نے، اللہ اکبر اللہ، قرآن پاک
ایک اور مقام سننا فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، اے میرے نبی دے صحابہ، کون نے صحابہ انہاں دے نزدیک میں ایمان کو محبوب بنا لیا ہے، ایمان انہاں واسطے میں مسجد کر کے رکھ چڑے آئے، اللہم مغفرۃ واجر عظیم، انہاں واسطے مغفرت ہے، انہاں واسطے اجر عظیم میں نے تیار کر چڑے آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام سننا اللہ دے قرآن کا فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے زبانہ چلان والے تک پیغام پہنچ جائے کہ میرے نبی دے صحابہ کیڑی جماعت میرے نبی دے صحابہ دی۔ فرمایا انہاں دے نزدیک میں ایمان و محبوب بنا لیا ہے، اللہ دے نبی دیرہ وچوں عداوتاں تے قدرتاں میں نکال پھینکیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات عظیم وقار میرے پیغمبر نے صلاۃ والسلام دے صحابہ دی عظمت دے شان مرتبہ دے مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات پھر پاس نہیں اور توجہ کرنا غور کرتے جانا۔ یہ تو پہلی ہجرت کا موقع آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چند صحابہ میرے نبی کے کول آئے نے، آگے کہتے ہیں محبوب سنیا مکے والےاں دے ظلماں تو تنگ آ چکے ہیں، انہاں دی جناب دلان دی عظمت تو تنگ آ چکے ہیں، اگر تھوڑی اجازت ہوے تے اسی جناب حبشہ دی طرف ہجرت کر کے چلے جائیے۔ حضرات عظیم وقار میرے نبی علیہ السلام نے اجازت عطا فرما چلیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تسی ہجرت حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اٹھو گجرہ بادشاہ نجاشی بادشاہ تو اللہ اچھا سلوک کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ تن تنہا اللہ ہجرت حبشہ میں گئے نے، مکیوں نکلے نے، جدے جناب تجارتی کشتیاں تے سفر کیتا ہے، حبشہ تے جناب سرزمین تے پہنچے نے۔ آج نبی لوگ نے، آج نبی زمین نے، آج نبی زبانہ نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات سردہ مقصدے ہوئے اللہ دے دین دکھا کر، کملی والے دی عصمت دکھا کر، مکی والے دے ظلم و تشدد تنگا کر کے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے ہجرت فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے عظیم وقار اے توجہ کرنا غور کرتے جانا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مکیوں اپنی بیوی کو نال لے آئے، اپنی بیوی ام سلمہ کو نال لے آئے، ایک اپنے بیٹے کو نال لے آئے۔ جدو ہجرت واسطے نکلے دے پہنے مکے والیاں کو پتہ چلے آئے، ایتے سسرالیاں کو پتہ چلے آئے کہ حضرت ابو سلمہ بیوی بھی لے کے چلے آئے، تے ساڈا دوسرا بھی لے کے چلے آئے۔ حضرت جناب نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے اندر موجود نے، تے جناب میرے سسرال آ گئے نے، کہتے ہیں ابو سلمہ تو جا سکنے، ناسی اپنی بیٹی جان دینی ہے، ناسی اپنا بیٹا جان دینا ہے۔ حضرات دی وقار قربان جاواں صحابہ کرام دی عظمتوں تن تنہا گرفتہ دل لے کے مایوس ہو کر کے حضرت ابو سلمہ ہجرت لے نکل پہنے۔ انہوں نے بیوی بھی چھوڑ دیتی ہے، بیٹا بھی چھوڑ دیتا ہے، کدے واسطے اللہ کے رضا واسطے۔ اللہ اکبر۔ تائیں بھی حلقے کا نام قرآن کے اندر وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اللہ دے رضا واسطے اپنی ہر شے چھٹ کے ہجرتاں کیتیاں نے اللہ دے رضا واسطے حضرات تھی وقار یہ حج سمجھ نہیں آئی تو میں تیرا تعارف ایک اور سے آپ نال کرانا چاہتا میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت سہیب رومی کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام دے صحابی نے مکہ ہجرت کرن لگے تے جناب بڑے مالدار بندے بڑے مالدار بڑے کاروباری بندے حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والے آگئے نے چودھری آگئے نے کفار آگئے نے اللہ نے حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستہ روک لے آئے حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکے والیوں اے میری جائیداد اے میری پراپرٹی اے میرا جناب اے زمینہ تے جائیداد بینک بیلنس دنو دینار سارا کچھ لے لو مینوں کملی والے دے پیچھے مدینے جان دیو وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ حضرت دیوکار حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پراپرٹی ساری مکے دے کافروں دے چھڑیے اپنی جائیداد ساری مکے دے کافروں دے چھڑیے تنہا جسم تے زیب تک جوڑا ہے اس جوڑا بنا کے جناب ہجرت واسطے جا رہے ہیں حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ ایک اور حدیث سننا نبی پاک علیہ السلام نے بڑے پیارے صحابی نے عبداللہ ذوالبجاۃین نبی علیہ السلام نے بڑی محبت ہے بچپن اندر باپ فوت ہو گیا چاچا پرورش کر گئے ادھر میرے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہوئے عبداللہ ذوالبجاۃین میرے نبی کا فرمانا بڑھائے اللہ کی توحید کرنا کی بہ گئی کلمہ پڑھ لے لاتوں منات کی پوجا چھوڑ دیتی ہے حضرت عبداللہ ذوالبجاۃین رضی اللہ تعالیٰ چاچا بھی پہنچا چلے کہتے ہیں چاچا بھتیجے مکے میں تنوں چھانٹ نہیں دینا ہجرت واسطے میں تنوں چھانٹ نہیں دینا اللہ اکبر اللہ یہ جانا ہی ہر شہر تھے چھوڑ کے جانی ہے حضرت عبداللہ ذوالبجاۃین توحید کا مدد چک چکے سن اللہ کی توحید کا جناب مدد لے چکے سن انہاں کو پتہ سی جنہ لطف اللہ کے رستے ہجرت کا عمل ہے انہاں لطف کسی اور چیز کا نہیں آتا حضرت عبداللہ ذوالبجاۃین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہر شہر چچا تینوں دینا تیری شفقت تینوں دینا تیری محبت تینوں کھولنے ہر چیز لے لے حضرات چچا اتنا ساتھ میں انہیں اپنے بتیجے دے کاروی دے اندر جنہاں نے سوٹ پہنی آئی اپنے جسم دے وہ بھی اتروا لیتا ہے اللہ اکبر اتنے کافر مکے والے نبی علیہ السلام نے دین کی مخالفت کرنے والے ہیں انہاں جناب انہاں نے سینے اندر اس قدر آگ بنی ہوئی ہے کہ جناب اس کوئی ماں نے اپنے بتیجے دے کاروی جو سوٹ بھی لگوا دے حضرت عبداللہ ذوالبجاۃین فرماتے ہیں اور چچا تو کی سمجھے کہ میں کیوں برہنہ کر چھڑے میں نبی پاک کا تیرے دادار نہیں کرا گا کیا میں مدینے اندر نہیں پہنچا گا میں ضرور پہنچا گا مکے اندر اپنے گھر اندر گئی والدہ نے دیکھیا اپنے بیٹے عبداللہ کے نام چمٹ گئیاں ایک کپڑا دیتا حضرت عبداللہ ذوالبجاۃین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو جناب پھاڑ کر کے اپنے جناب شرط کا والا حصہ ڈھانپ لیا تے تنہا مکے و مدینے ہجرت چلے جا گئے حضرت دیوکار اے میرے نبی کے صحابہ نے جنہ پرورشاں میرے نبی نے زیر انڈر کی دیا جنہ بھی تربیتاں میرے نبی نے کی دیا سبحان اللہ اے میرے پیغمبر دے بڑے پیارے صحابہ کرام کی جماعت دے جنہ تنہا ہجرتاں جناب 500-600 کلومیٹر دے سفر
باہر نے کیتیاں نے جنہ شگردیاں میرے نبی نے کیتیاں نے کان کے اللہ والا ترجمہ کرتا دکھیتے شگردی جنہ نے پیارے دکھیتی شگردی جنہ نے پیارے دکھیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیٹی نظارے دے بیٹی اشارے دے بیٹی محمد دے سونے دبارے دے بیٹی کہہ دے سبحان اللہ لوگ میرے نبی دے صحابہ دے تبرکہ کرتے نہیں سکتے گانا کرتے نہیں سکتے تسی صحابہ کرام دی عظمت شان دے کلام سمجھا سکتے ہو گاج کیا کو سبحان اللہ شگردی جنہ نے محمد دے کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیٹی نظارے دے بیٹی اشارے دے بیٹی محمد دے سونے دبارے دے بیٹی محمد دیا فوجاں قطاراں دے ساتھی راتاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی ازر دے سفر دے اوباراں دے ساتھی چنگا دے منگے محمد پیارا چنگا دے منگے محمد پیارا کربار چک گئے للون سارا یہ جنگلوں جانے دا کر دے اشارہ دا تیار بچیاں سنے گمبا سارا کہو ہاں کدے کرے کہو ہاں کدے کرے سولی کے چڑیے مار کے اچھالا سمندراں چوڑیے مار کے اچھالا سمندراں چوڑیے صحابہ دی کیتی جنہیں بات گوئی صحابہ دی کیتی جنہیں بات گوئی صحابہ دی نہیں ہو نبی دی ہوئی نبی دی ہوئی تے اللہ دی ہوئی اے ہو جینو کیوی تے ملنی نہ ڈوئی خاتم نبی دینو جو مندہ سونا سی قسم خدا دی جہنم نو جاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی اے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ حضرات جنہاں نے تربیتاں کملی والے مصطفیٰ نے کیتیاں نے پھر سامنے اگر کافر باپ آیا ہے وہ دا سر تن تو جدا کر چھڑے آئے کملی والے دی عصمت دکھا کر جنہاں نے تربیتاں میرے نبی نے کیتیاں نے اگر سامنے پائی سکا آیا ہے کملی والے دا دشمن وہ دا سر تن تو جدا کر چھڑے آئے کملی والے دی عصمت دکھا کر جنہاں تربیتاں میرے نبی کو پایا نے اگر سامنے جناب سکا چچا آیا ہے ورنہ تھر تن تو جدا کر کے کملی والے دی جناب قدمہ پھینک دیتا ہے حضرات عظیم وقار دیکھو غزوہ بدر کا موقع ہے 313 صحابہ ادھر حضرات کا لشکر جرا صادر سامان جنگی ہتھیارہ لیس ہے ادھر 313 صحابہ نے ہتھیار مکمل کوئی نہیں نہ جناب سلمے نہیں نہ جناب تلوارہ نے جنگ تلوارہ دو توڑے میرے نبی علیہ السلام نے یارہ دے کل لیکن ایمان دی قوت موجود ہے میرے نبی کی تربیت موجود ہے حضرات عظیم وقار 17 رمضان مبارک کا دن آغاز ہو جائے ادھر جناب 313 ساری رات اللہ کے سامنے سرب سجود ہوئے نے اللہ کے سامنے آپ زاری ہوئی ہے ادھر ہوگا ساری رات اپنے جناب طاقت کے بل بولتے شرابہ پیتیاں انہوں اپنی طاقت کے بل بولتے سنجر کنجر نچائنے انہوں نے کیا کل فتح ساتھی ہے اسلام کا پہلا مان تھا
بڑی شدت دیئے کہ میرے نبی علیہ السلام نے جندے دا اعلان کر چڑھے آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے نے کون صدیق میرے نبی دے پروانہ اور صدیق دے بارے زبانہ کھولن والے بکواس بند کروئے اور صدیق دی محبت بکرو کملے والے دنال صدیق اکبر اٹھے نے اپنی کارنا سارا ساسا جا کے کملی والے دے قدمہ ڈھیر کر چڑھے آئے جن کے تبوک دے موقع دے حضرت عمر فاروق اٹھے نے اپنے کارنا حتی سمان جو کر کے حضرت نبی پاک دے قدمہ دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے نے انہوں نے جناب 900 گھوڑے اللہ 900 اونٹ دیتا ہے تے 500 کے 100 گھوڑے تے 30 کلو سونا میرے نبی دی خدمت دے اندر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 کلو چاندی میرے نبی دے سامنے رکھی ہے اللہ اکبر حضرت نبی علیہ السلام اللہ اکبر اے جان سادہ دی محبت ہے اللہ نے دین تو میرے نبی دے صحابہ نے سب کچھ نشاور کر چڑھے آئے ایک درد بھی لے آئے جنکے تبوک وچ اللہ نے اپنے محبوب دے یارانوں فتح دے چڑھی ہے میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ نے مجمعین کو فتح مل گئی ہے فتح نصیب ہو گئی ہے فاتح ہو کے واپس مدینے دے اندر آ گئے کائنات دے لوگوں دنیا والے ہو اگر سے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ نے مجمعین دی زندگیاں دا مطالعہ کریے نا جیسے جناب اس بات میں اس نتیجے تے پہنچا گے کہ واقعی واحد جماعت ہے جنہ میرے نبی کو تن قربان کر چڑھے آئے واقعی واحد جماعت ہے جنہ میرے نبی علیہ السلام نے جناب عصمت دکھا کر اپنے گھر بار لٹا چھٹے نے اپنی بیوی بچے لٹا چھٹے نے اپنی فیملی لٹا چھٹی ہے اللہ اللہ جان جاتی ہے تے جاوے پر کملی والے کا ساتھ نہ جاوے بیوی جاتی ہے تے جاوے پر کملی والے کا ساتھ نہ جاوے اللہ اولاد جاتی ہے تے جاوے پر کملی والے کا ساتھ نہ جاوے تائیں تے اللہ کا قرآن کہتا ہے فرمایا واللہ ان اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اللہ اکبر اللہ اے میرے نبی دے صحابہ اللہ نے ایمان و محبوب بنا لیا حضرات دے دیوگار آخری گل سنانی چاہنا وا تے توجہ سارے دی اپنی ول لینی چاہنا وا آخری گل صحیح البخاری وچ سنانی چاہنا وا تے توجہ سارے دی اپنی ول لینی چاہنا وا اللہ گل بڑی توجہ نال سنوانی ہے روایت صحیح البخاری دے اندر کتاب المغازی دے اندر اللہ اکبر اللہ آخری گل بخاری دی سنان تو پہلے ایک میں تینوں محبت نہ پیغام دینا چاہتا اس صحابہ کرام دے بارے گلاں نہیں کرنی چاہیے تو اپنے ایمان دی فکر کر لے اگر میرے نبی نے کسی صحابی دے کوئی غلطی بھی سرزد ہوئی ہے تے اللہ نے معاف کر چھڈیے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی
چنتا ہے صحابہ بھی ملے چل چل کے اے یار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے جو تھے ہمارا ہجرت کے وہ اب سوئے ہیں پہلو میں جو تھے ہمارا ہجرت کے اب وہ سوئے پہلو میں اگر شک ہے تو روزے پر نسل گوار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ لو آخری کل سنو تے جناب بات ختم ہے صحیح بخاری کتاب المغازی میرے نبی علیہ السلام کے کل ایک یہودی بندہ آتا ہے اللہ اکبر وہ کہتا ہے اہل نجد دے والے اگر تسی چاندر پڑھ لکھے صحابہ کر دے وہ ایمان لے آن کے اے یہودی سی سادت سی اللہ اکبر اللہ حضرات دی مکار میرے نبی دی خواہش ہے ہر علاقہ میرے نبی دی جناب ہر علاقے دے اندر توحید دیاں بولیاں بول جان ہر علاقے دے اندر اللہ نے توحید دے ڈر کے بات جان اس نقطہ نظر دے نال میرے نبی علیہ السلام نے اپنے چوٹی دے 70 صحابہ جنہیں حفاظ کرام نے حافظ قرآن نے انہوں نے بھیج دیتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے حضرات دی مکار پہلے مونا دے حضرت نبی پاک نے 70 صحابہ پہنچ گئے نے ان 70 حفاظ کرام لو اللہ و اللہ امیر اللہ کریم میرے نبی نے حرام ابن ملحان بڑا چھڑے آئے پہلے مونا دے پہنچے نے عمر بن دفیر دے علاقے دے اندر حضرات دی مکار دل توجہ دنال گل سنیا جی آخری گل ہے میرے نبی نے صحابہ پہلے ملحان دے روک گیا نے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے چلے گئے نے عمر بن دفیر دی عدالت اندر ایک عمر بن دفیر لگین آدمی ہے بڑا بد وقت بندہ ہے حضرات دی مکار ایتی عدالت کا قانون ہے ایتی دربار کا قانون ہے اللہ اکبر اللہ ایتی دربار اندر جڑا بھی آئے گا سر جھکا کے آئے گا جڑا بھی آئے گا سر جھکا کے آئے گا یہ عمر بن دفیر کہتا ہے اور یہ تو جناب سر جھکا کے نہیں آیا حضرت محرام ابن ملان فرماتے ہیں اوہ بیمان گل سن لے جدو دا کمری والے دے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئیے وہ تو اللہ تو علاوہ سر جھکانا رولا ہی مقا چھڑ آئے اللہ ہوا اس عمر بن دفیر نے پچھے کھڑے کو فوجی حکم کے کہے کہ جناب نیزہ چلا دے اس بیمان نے نیزہ چلایا ہے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھو کمر والوں نے داخل ہو جائے سینے والوں نے کھلایا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات سی مکار خون دا فوارا حرام ابن ملحان نے سینے میں جو نکل آیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ خون دا فوارا ربوں کو بھر آئے اپنے سر وچ پا لے آئے اپنے سر تے پا لے آئے حضرات سی مکار توجہ کرنا غور کرتے جانا درا میں نے
محمد رسول اللہ نے ساتھی تیار کیتے نے جیڑے جناب مرن تو بھی خوش قسمتی سمجھتے پہنے مرن تو بھی کامیابی سمجھتے پہنے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر بن تو حضرت عمر حان ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون دا فوارہ نکل آئے روح پروان کر گئیے ادھر میں سامر میں تو پھیلنے فوجی بہنے مرہونہ تے ہوئے چھٹے نے اللہ تیزی وقار 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہنے مرہونہ تے تشریف فرمانے فوجی آگے نے اتنا مسیمہ کر لگ بہنے میرے نبی نے صحابانوں تلوانہ مار کے سن تو گردنہ جدا کر دے بہنے ایسے دے فوجی اللہ اکبر اللہ حضرات تیزی وقار کوئی ہے نہ صحابہ دی داستان پڑھنے والا کوئی ہے نہ صحابہ دی سیرت پڑھنے والا اور جنہیں میرے مومناتے دیسوں پر دیس اندر نام نہ وطن نام اپنے رشتہ دار نے نام نہ دیش پر دیس اندر اللہ بھی توحید کی خاطر زبا کی تجارت ہے کوئی ہے اتنا نوجوان جڑا فیس بک چھٹ کے ان 70 صحابہ کی زندگی پڑھے کوئی ہے ایسی فیس بک کو ویٹے جلانے جڑی لمحین صحابہ کرام دیا کم زدہ داستان نہ پڑھن اللہ اکبر اللہ حضرات ایسی وقار میرے نبی علیہ السلام دے 70 صحابہ کی جماعت میرے مومنہ شہید کی جا رہی ہے حضرات ایسی وقار انہاں لوگوں تک یہ بڑے ہوئے گا جنہاں دے پریوار چلے گئے نے انہاں صحابہ کرام دے گھر بنا دے بچے یتیم ہو گئے اللہ اکبر اللہ حضرات ایسی وقار میرے نبی پاک علیہ السلام دے 70 صحابہ کرام تلوار چل رہی ہے نعرہ سبحان میں جو ارشاد فرما رہے ہیں بلغوا عنا بخاری کے الفاظ فرمایا بلغوا عنا بلغوا عنا انا قد لقینا ربنا انا قد لقینا ربنا اور بس پیو توجہ کریا جائے ایسے توڑے علاقے دے اندر کسی گھر دے اندر 5 قتل ہو جان میں دسو قیامت سورہ قیام ہو جان دیئے حضرات جو دینے ہوگا انہاں لوگاں دا کی بڑی ہوئے گا جن 70 جنازے صحابہ کرام دے اٹھے ہونگے جنہیں بیٹے مومنہ دے موقع تے شہید کیتے گئے ہیں اللہ اکبر حضرت میرے نبی دا حافظ قرآن صحابی میرے مومنہ تے شہید ہو جائے سبب کیتا جا رہے ہیں زبان میں جو پڑھتے پہنے بلغوا عنا انا قد لقینا ربنا ورضی عنا وارضعنا فرمایا نہیں سبا مدینے دے اندر جا کے ساٹھے نبی نو پیغام دے دے بھی نہیں مدینے دی سبا جا کے میرے نبی نو پیغام دے دے بھی تیرے یار ستر اللہ نے زمین دے میرے محمد دے شہید کیتے گئے نے اس حال اندر موت آئی ہے کہ وہ اللہ تیرا دی اللہ انہا تیرا دی ہو چکے آئے اللہ تیرے میرے نبی نو یہ تو اس موقع دا پتہ چلے آئے اس سہنیاں دا پتہ چلے آئے میرے نبی نے ایک مہینہ اتنا بھائی مانا واسطے بار دعا پڑھئے نماز فجر دے اندر قنوت نادلہ پڑھئے اور نظمہ سمجھنا بے مانا نتبا برباد ہو گئے اللہ اکبر حضراتیوں نے صحابہ میرے نبی دے جنہوں نے جناب اپنی جانہ قربان کر چھڑیاں نے اپنے بچے یتیم کر چھڑے نے اپنا پریوار یتیم کر چھڑے آئے لیکن اسلامی توحید نے آنچ نہیں آن دیتی نبی علیہ السلام کی سنت آنچ نہیں آن دیتی تائیں اللہ دا قرآن کہتا ہے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
صداقت کی گواہی دیتا ہے کون صدیق ہے اور جنہوں صدیق والا لقب میرے نبی نے عطا کیتا ہے اور ابو بکر صدیق ہے حضرات قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون میرے نبی سچ لے کے آنے والے نے صدیق سچ کی صداقت کرنے والے نے اللہ اکبر یہ اللہ وحدہ کی ہے صدیق دی صداقت ایک قرآن پاک دی 24ویں پارے دی آیت کا ترجمہ سنا دیا صدیق دی صداقت نو جانے دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جانے دا زمانہ صدیق دا نبی نل کتنا بلند یارانہ اوہ مرٹی سبحان اللہ صدیق دے پروانے کج ہے کو سبحان اللہ اور جمعہ پورے دا مرن بیٹھ کے اللہ دی رحمت دے نالا صدیق دی عظمت واسطے بول جاؤ انشاءاللہ کل قیامت تک دن ہوئے گا انشاءاللہ اللہ سانو اٹھائے گا مگر صدیق نہ اٹھائے گا صدیق دی صداقت نو جانے دا زمانہ صدیق دا نبی نل کتنا بلند یارانہ صدیق دی صداقت تھوڑے اجاگر ہو کے بیٹھو انشاءاللہ نماز پڑھنے لگ گیا جاگو ماشاءاللہ صدیق دی صداقت تین جملے ایک ہو گیا دو رہ گئے صدیق دی صداقت نو جانے دا زمانہ اور خلیفہ بلا فصل ہے آپ کو انشاءاللہ خلیفہ بلا فصل ہے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جانے دا زمانہ آخری گل تے بڑی توجہ والی بیٹی صدیق دیئے بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے بیٹی صدیق دیئے بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے ویکھو نبی دا خادم صدیق دا کرامہ صدیق دی صداقت پچھلے جمعہ نا صدیق اکبر دی سیرت دا عنوان سی کہ اللہ جاندا ہے ایس بیٹھ کے نا شیطان بیٹھ کے آگے انہیں منو بولے میں کہ دانے کلام اور ادھر سنانا سی وہ تو آج سنا رہے ہیں صدیق دی صداقت نو جانے دا زمانہ صدیق دا نبی نل کتنا بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جانے دا زمانہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایک ساتھی نے نا اے نبی علیہ السلام دی سیرت دے ایک تو شیر آکے نہیں وہ سنو دے پھر نماز پڑھیے شیر کی نے سب نام پیار میرا فرمانا ہے دوست ہے مسجد کا نمازی ہے میں چاہنا ناراض نہ ہو جائے سنا دینا سب نام پیارے لگے سب نام صدیق نے یاد کی گل سن لو سب نام پیارے لگے
تک لیندے دل دے باندے کیسے کیسے کافر شک دل جدو میرے نبی کو لائے مکڑا تک کے آئے کہ میرے نبی نے مرید بن گئے سبحان اللہ شک دل جے کو لیا بندے مک تک لیندے دل دے باندے کافر بھی راتی لوگ لوگ کے کافر بھی راتی لوگ لوگ کے دشمن بھی راتی لوگ لوگ کے آپ سنن کلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اے وکرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ